سورہ آل عمران دوسرا رکوع۔ جو لوگ ہدایت سے بے بہرہ ہو کر دولت میں پھنسے ہوئے ہیں اور اسی کو منفعت سمجھتے ہیں، ان پر اس کی حقیقت کھل جائے گی۔ یہ دولت انہیں عطاب الہی سے نہ بچا سکے گی۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، ان کی دولت اور ان کی اولاد قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے ان کو ذرا نہ بچا سکے گی، اور وہی دوزخ کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ فرعون والوں اور ان سے اگلوں کی طرح، کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے بھی ان کے گناہوں پر ان کو پکڑا، اور اللہ کا عذاب سخت ہے، کسی کے ٹالے ٹل نہیں سکتا۔ یعنی فرعون مر چکا، فرعونیت باقی ہے۔ ہر زمانے میں فرعونیت کے اقتدار کو روشن کرنے والوں کا یہی حال ہوتا رہا ہے، اور نتیجہ سب کا ایک ہوگا۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تم اس دنیا میں بھی مغلوب کیے جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کافروں کے مغلوب و پسپا ہونے کا حال دنیا نے جنگ بدر ہی میں دیکھ لیا، جس میں ابو جہل جیسا کافر بھی مارا گیا، اور یہ جنگ رہتی دنیا تک ایک نشانی بن گئی۔ قد کان لکم آیات فی مئتین تقاطع فئتان قل تقاتلوا فی سبیل اللہ واخری کافرون یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ بے شک تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں جو میدان بدر میں باہم مقابل ہوئیں، اللہ کی قدرت اور اس کا وعدہ حق ہونے کی ایک نشانی ہے۔ ایک جماعت یعنی مسلمانوں کی فوج اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی، اور دوسری کافروں کی جماعت تھی، اور وہ یعنی کافر اپنی آنکھوں سے انہیں اپنے سے دو چند دیکھ رہے تھے۔ مسلمان ثابت قدم رہے، اور اللہ اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے۔ بے شک اس واقعے میں اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یقیناً یہ بڑا سبق آموز واقعہ ہے، لیکن انہی کے لیے جو اہل بصیرت ہوں، جو اللہ کی اس نصرت کو بھی نہ دیکھ سکیں کہ وہ اللہ کو کیا پہچانیں گے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ مَآبٍ۔ لوگوں کے لیے ان کی مرغوب چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی۔ بالعموم لوگ لذت پسند ہوتے ہیں، ان چیزوں کے طالب ہوتے ہیں جو نفس چاہتا ہے، یعنی عورتیں اور اولاد اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے اعلیٰ قسم کے گھوڑے۔ منتخب جنگ کے گھوڑوں پر نشان لگا دیے ہیں، ایسے تربیت یافتہ ہیں جن میں انسان کی سی خصلت آ جاتی ہے، اور مویشی اور کھیتی، اس میں وہ تمام چیزیں آ گئیں جو نتیجے میں ملتی ہیں۔ یہی ان لوگوں کی دنیاوی زندگی کا سرمایہ ہے، اور جو لوگ دنیا کو اللہ کے لیے برتتے ہیں ان کے لیے اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ اے رسول آپ فرما دیجئے لوگوں، کیا میں تم کو ان سب سے جن کے تم گرویدہ ہو رہے ہو کہیں بہتر چیز بتا دوں؟ سنو، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے جنت میں پاک بیویاں ہوں گی، اور سب سے بڑی چیز جو انہیں حاصل ہوگی وہ اللہ کی خوشنودی اور رضامندی ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، وہ ان کے ظاہر و باطن سب سے خوب واقف و خبردار ہے۔ یعنی اللہ کے نیک بندے جو جنت میں رہیں گے وہ ہیں
الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو کہتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں، تو تو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم کو آگ کے عذاب دوزخ، عذاب فراق، عذاب محجوری سے بچا لے۔ یعنی جانتے ہو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ احکام کے تحت زندگی بسر کرنے والوں کا ایک پاکیزہ گروہ ہے، جو الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، تکالیف پر صبر کرنے والے، ناگوار کو اللہ کے لیے گوارا کرنے والے، انتظار کرم میں رہنے والے اور سچے راست باز، صداقت پر قائم، حکم کو ایسا بجا لانے والے جو اس کی مرضی کے مطابق ہو، اور باادب عبادت گزار اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور راتوں کے پچھلے پہر اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنے والے، یہی اس کی رضا کے جویا۔ للذین اتقوا کے مصداق یہی ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم۔ اللہ نے اس بات پر گواہی دی، گویا آسمان اور زمین پر منادی ہوئی کہ کسی کی بندگی نہیں سوائے اس کے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی اپنے اپنے مقام پر یہ گواہی بھی دی کہ اللہ ہی عدل قائم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ کارخانہ عالم کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی حکمت یعنی مال قدرت سے جو چیز آئی وہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغی بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، یعنی اللہ کے حکم پر گردن ڈال دینا، اپنے کو سونپ دینا، پس اللہ کے نزدیک سچا مذہب یہی ہے۔ ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام اسی پر کاربند رہے اور اسی کی تبلیغ فرمائی، سب یہی دین کے لیے آئے، لیکن اسی قدر جو اس زمانے کے مطابق تھا۔ البتہ جامع و اکمل دین جو اسلام کہلایا وہ خاتم انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے ہی کے بعد جان بوجھ کر محض آپس کی ضد سے کیا، اور جو کوئی اللہ کی آیات یعنی اس کے کام، اس کے پیغمبر، اس کی نشانیوں کا انکار کرے تو اللہ یقیناً اس سے بہت جلد حساب لینے والا ہے، ان کو اس انکار کی سزا جلد ہی بھگتنا ہوگی۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پس اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی ضد کے باعث اگر آپ سے کج بحثی کریں تو آپ کہہ دیجئے میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا، میں نے اپنے افعال اور کیفیات کو اللہ کے تابع کر لیا، ہمتاً اللہ کے حکم کے تابع ہو گیا، جو کچھ مجھ میں پن تھا سب چھوڑ کر محض اس کا ہو گیا ہوں۔ اور ایسے ہی ان لوگوں نے بھی جو میرے پیرو ہیں اپنا اثر اللہ کے حکم کے آگے جھکا دیا ہے۔ اور آپ اہل کتاب اور عرب کے ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم بھی اتباع میں آتے ہو، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو، پھر اگر وہ تابع ہو گئے تو انہوں نے راہ ہدایت پالی، اور اگر انہوں نے روگردانی کی، اتباع میں نہ آئے، حق سے منہ پھیر لیا، تو آپ کے ذمے صرف احکام الہی کا پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، سب اس کی نگاہ میں ہیں، وہ سب کے حال سے واقف ہے۔